حمید خان نزد لال حویلی راولپنڈی، انٹرسٹنگ ایڈریس ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ میں پاکستانیوں کو بتایا ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ پچھلے چند ماہ میں پہلی بار بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. اس خبر کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا حالات میں بہتری آ رہی ہے؟ لیکن بی یہ بہت زیادہ کثیر الجہتی قسم کی ایفرٹ ہوتی ہے اقتصادیات کی صورتحال کو بہتر کرنے کی. لیکن بہرحال میں آپ کے ذہن میں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ ہوائی بات نہیں ہے. انڈیکیٹرز جو ہیں میکرو لیول کے جو جتنے انڈیکیٹرز ہیں ہمارے اقتصادی، ان میں ماشاءاللہ اب امپروومنٹ آ رہی ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. یہ بھی بذات خود ایک انڈیکیٹر ہے. سو دعا کریں ایسا ہو. لیکن چیزیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہتر سمت کی طرف جا رہی ہیں. اس سے زیادہ فی الحال تو میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. یہ ارجن سنگھ ہے نئی دہلی انڈیا سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اور ہندو ہمیشہ اسی بات کو لے کے بیٹھے رہے کہ ہندوؤں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور مسلمانوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو ہمارا مستقبل کیا ہے؟ اگر دنیا کو دیکھیں تو صدیوں تک ایک دوسرے کے دشمن رہنے والے ممالک اور اقوام بھی آخر کار دوستی اور مثبت تعلقات پہ مجبور ہو چکے. کیا پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کے پودے کو پانی دے کر اور زیادہ وسائل، ہتھیار، بام، میزائل بنانے پہ خرچ کر کے غلطی نہیں کر رہے ہیں؟ ارجن سنگھ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ جیسے ذہین اور باضمیر لوگ جس دن دونوں طرف ان کی تعداد اکثریت میں ہو گئی تو شاید. باقی آپ کے سوال میں اس کا جواب موجود ہے. میں آپ کا اور اپنے باقی ویورز کا وقت ضائع نہیں کروں گا. کوئی بھی ذہین اور باضمیر آدمی بالکل اسی طرح سوچے گا جیسے آپ سوچ رہے ہیں. اللہ اس سوچ کو عام کرے اور اس کو دوام بخشے، تاکہ اس خطے کو بھی کوئی چین، کوئی عزت، کوئی سکھ، کوئی سکون نصیب ہو. آمین. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. اگر آج انتخابات کا اعلان ہو جائے اور آپ کے سامنے عمران خان، مریم نواز اور بلاول بھٹو امیدوار ہوں تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ ویری انٹرسٹنگ. سلطان محمود صاحب، پہلی بات تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں نے آج تک یہ بات میرا خیال کی نہیں کبھی، کہ میں نے سوائے لاسٹ الیکشنز کے میں نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کو ووٹ نہیں دیا. میں نے بھٹو کے لیے، مرحوم کے لیے میں نے ضیاء الحق کی جیلیں کاٹیں، مقدمے بھگتے. ووٹ میں نے بھٹو کو بھی نہیں دیا تھا، چونکہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹھکتا ہو، ایسا کام نہیں تھا. اس کے بعد بھی نہیں دیا. بے نظیر کو بھی، نواز شریف وغیرہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ نے یہ جو سوال کیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. لاسٹ ٹائم میں نے عمران خان کو پہلی بار دیا، تو اس میں یہ جو 3 نام آپ نے لیے، عمران، بلاول بھٹو اور مریم نواز، تو بلاول بھٹو اور مریم نواز کو تو ووٹ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب رہ گیا عمران خان، جس کو پہلی بار میں نے زندگی میں ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ آخری بار نہ ہو. اس کی وجہ ہے اس میں، چونکہ میں نے اپنا بھی کوئی میں شریک رہا سارے پروسیس میں، اور یہاں تک کہ بہت کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ بھی کنٹینر پہ آپ تو پارٹی بن گئے. میں نے کہا میں تو پارٹی ہوں، تو میں غیر جانبدار نہیں ہوں. اینی وے، اب پہلی بات یہ ہے کہ عمران ٹرم پوری کرے. اگر درمیان میں کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، میں دوبارہ عمران کو ووٹ دوں گا. دوبارہ اگر ٹرم پوری نہیں ہوتی اس کی،
دوسری صورت یہ ہے کہ ٹرم پوری ہوتی ہے پھر میں ووٹ دوں گا یا نہیں دوں گا، یہ ایک کوشچن مارک ہے. اس وقت میں بالکل تکڑی پکڑ کے بیٹھوں گا اور میں اپنے رب کو گواہ بنا کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، میں دیانتداری اور غیر جانبداری سے سوچوں گا کہ 5 سال میں جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ دوبارہ میں یہ جھک ماروں. اگر وہ اس قابل ہوا تو دوبارہ، ورنہ زندگی میں پھر وہی ریورس. نہ پہلے کبھی کسی کو ووٹ دیا تھا، نہ آئندہ دوں گا. عمران کو بھی نہیں دوں گا ووٹ. پہلی شرط ٹرم پوری ہو، کہ درمیان میں نہیں. آپ کو کیا پتا میں 11th آور کو کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ایسا کوئی تگڑم کر لوں. تو 5 سال کا ہے آپ کا انڈرسٹینڈنگ. پہلی بار ایک بندہ آتا ہے جن کو 3 4 باریاں دے چکے، آپ 5 باریاں دے چکے، تو ایک بندے کو ٹرم نہ پوری کرنے تو یہ تو پھر کوئی بات نہیں. مجھے چاہے خود غصہ ہو یا میں کسی بات پہ اگر میں چڑھتا بھی ہوں تو وہ اور بات ہے. اگر میں نے ٹرم پوری ہونے کے بعد یہ محسوس کیا کہ ہی ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور، تو آپ مجھے اس وقت یاد کرانا، کیونکہ اس عمر میں ذرا یادداشت کمزور ہو جاتی، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ووٹ دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں. ختم. اگر ٹرم کسی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے پھر دوں گا. یہ ٹرم پوری جب تک نہیں کرتا تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچوں گا. باقی رہ گیا یہ بلاول اور مریم، تو خدا کا خوف کریں. اس ملک کے نصیبوں میں یہی کچھ رہ گیا ہے. ایک آدمی آیا ہی ہے، میں نے تیسری قوت کے خواب دیکھے. مجید نظامی صاحب جیسے جیت صحافی کی، بزرگ صحافی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی تحریر ہے میرے بارے میں کہ بڑا مثالیت پسند آدمی ہے، آئیڈلسٹ ہے. یہ تیسری قوت کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اور دھڑا دھڑ لکھ رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ ہو گیا. اب اس کا نتیجہ تو دیکھ لیں نا. اگر میرٹ بنتا ہوا سیکنڈ ٹائم ووٹ دوں گا، نہیں، اور اگر پرفارمنس بہت ہی بری رہی اس کی بھی اسی طرح مخالفت کروں گا. مجھے جب میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف ان دونوں کو میں نے ٹیک آن کیا ہوا تھا، اور دنیا گواہ ہے، کالمز گواہ ہیں، 28-29 سال کی تاریخ ہے، کوئی اٹھا کے دیکھ لے. ان دونوں کے ساتھ جنگ جاری رکھی. مجھے لوگ کہتے تھے کہ میں نے کہا یار مجھے اگر دونوں طرف ہی ویلنز نظر آتے ہیں میں دونوں کی مخالفت کروں گا. یہ کیا بات ہوئی، کم برائی زیادہ برائی. مجھے اگر یہ بھی ایک اور صورت ہے، ایک تو ہے نا بندہ گھر بیٹھ جائے، جی میں ٹھیک ہے ووٹ ہی نہیں دینا، میں نہیں دوں گا. اگر مجھے پتہ لگا کہ پرفارمنس باقاعدہ بری رہی ہے تو میں جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف، میری اپنی نظروں میں میرا رب قبول کرے، میرا تو معاملہ کسی اور کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، تو میں تیسرا ویلن شامل کر لوں گا. دور کی بات نہیں، آپ دیکھیں گے. میں یہ پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ کیا ہے، پھر اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا غم دنیا میں غم یار بھی شامل کر لو. نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. جہاں 2 کے ساتھ جنگ لڑی 3 کے ساتھ لڑ لیں گے. جتنے زندگی کے سال باقی ہیں اس جہاد میں گزار دیں گے، چونکہ میرے لیے یہ جہاد ہے. بہرحال سلطان صاحب شکریہ، سوال بہت دلچسپ تھا. تھینک یو ویری مچ.